میرے شوہر نے شادی کے چند دن بعد ہی مجھے طلاق دے دی اور پھر طلاق دینے کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگے اور اس قدر پچھتائے کہ انہوں نے اپنے ہی بھتیجے سے حلالہ۔ بالآخر مجھے آج وہ مل ہی گیا جس کے ملنے کا مجھے انتظار تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ میرے جذبات سے کھیل کر اپنا مطلب مجھ سے نکلوا کر مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا ایک عورت جب محبت کرتی ہے تو اس کو صدقے دل سے نبھاتی ہے، لیکن اگر اسی محبت کو کوئی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے تو وہی عورت انتقام کی آگ میں جل کر سب کو مٹی میں ملانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کل تم جو میرے جذبات سے کھیل رہے تھے، آج میں نے ایسی چال چلی کہ وہ مجھے اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ آج میں پورے حق کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی اور اس کی ساری کشتیاں جلا دیں۔ اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ تھوڑی دیر پہلے میرا اس شخص سے نکاح ہو گیا۔ میں پچھلے 20 منٹ سے اسی کے انتظار میں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے سر جھکا لیا اور زمانے بھر کی مظلومیت اپنے چہرے پہ لے آئی اور وہ آہستہ سے چل کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر خاموشی رہی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آج جسے میں نے چاہا تھا اسے پا لیا، اور ایسے پایا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے یہ سب کیسے کیا؟ یہ لمبی اور دلچسپ کہانی ہے۔ آئیں میں آپ کو شروع سے کہانی سناتی ہوں کہ کیسے میں نے اس شاطر انسان پر اسی کا وار کیا۔ اس نے مجھے مظلوم عورت سمجھا تھا، لیکن وہ عورت کے انتقام سے واقف نہیں تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک حسین لڑکی تھی اور حسن کی وجہ سے ہی رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، مگر میں اپنے حسن کی وجہ سے اس قدر مغرور میں مبتلا تھی کہ ہر رشتے کو انکار کرتی رہی۔ ایسا کرتے کرتے مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب میری عمر 28 سال ہو گئی اور میرے رشتے آنا بند ہو گئے۔ سب سمجھ گئے کہ میرا دماغ 7ویں آسمان پر ہے۔ میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب میں اور میرے والدین میری بڑھتی عمر کی وجہ سے پریشان تھے۔ اسی اثنا میں ایک 40 سالہ شخص کا رشتہ آیا جس کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی 16 سال کی تھی، بیٹا 12 سال کا اور چھوٹی بیٹی 8 سال کی۔ وہ سرکاری نوکری پر اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس کے پاس اپنا گھر اور پیسہ سب کچھ تھا، مگر عمر زیادہ تھی۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ اس رشتے کو غنیمت سمجھو۔ میں نے ہاں کر دی اور ارشد کی بیوی بن گئی۔ میری عمر 28 سال تھی، مگر میں اپنی عمر سے کم دکھتی تھی۔ ارشد کے گھر اس کا چھوٹا بھتیجا بھی رہتا تھا جس کی عمر 24 سال تھی۔ میں نے گھر اور بچے سنبھالے اور اپنے ارمانوں پر فاتحہ پڑھ کر اپنی زندگی میں مشغول ہو گئی۔ 3 سال تو یوں ہی گزر گئے۔ میری بیٹی 20 سال کی ہو گئی۔ جوان ہو کر اس نے ایسا رنگ و روپ نکالا کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ لمبا قد، گورا رنگ اور جھیل سی آنکھیں۔ معصومیت تو اس کے چہرے پہ ایسی کہ مجھے اس پر رشک آنے لگا۔ اس کے سامنے اپنا آپ کم تر لگتا۔ میں جب آئی تھی تو اس گھر میں عثمان صرف مجھ سے ضرورت کی بات کیا کرتا تھا۔ وہ گھر کے پچھلے ایک حصے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا ارشد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ارشد نے ہی اسے پالا پوسا اور پڑھایا تھا۔ عثمان بے حد حسین لڑکا تھا۔ اب وہ 26 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی نوکری بھی ارشد نے ہی لگوائی تھی۔ اچانک میں نے عثمان کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ اب وہ روز شام کی چائے پینے صحن میں آ جاتا، میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ میں نے غور سے دیکھا، اب وہ 22 سال کا نہیں 25 سال کا خوبرو نوجوان ہو گیا تھا۔ اس کی پیشانی روشن تھی۔ میں نے اتنے عرصے بعد اسے غور سے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میری عمر 34 سال تھی۔ وہ مجھ سے 9 برس چھوٹا تھا، مگر کم عمر لگنے کی وجہ سے میں اس کی ہم عمر ہی دکھتی تھی۔ ارشد دیر سے گھر آتے۔ میرا بیٹا اس وقت ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جاتا۔ وہ 16 سال کا ہو چکا تھا۔ شام کو بس میں اور رمشا گھر پہ ہوتے تھے۔ عثمان تو باقاعدگی سے
اوپر آ جاتا، شام کو میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ وہ زندگی سے بھرپور نوجوان تھا، اس کی باتیں، اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ مجھے اس کی کمپنی شام کی چائے میں اچھی لگنے لگی۔ اس نے اچانک باتوں باتوں میں کہا کہ میں آپ کو آنٹی نہیں کہوں گا، آپ کہیں سے بھی میری آنٹی نہیں لگتی۔ حالانکہ ارشد چاچو میرے انکل ضرور لگتے ہیں، کیا میں آپ کو آپ کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ اس کی یہ بات سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا تم مجھے انم کہہ سکتے ہو، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں اور عثمان اب بہت بے تکلف ہو گئے تھے۔ میں اپنے دل کی باتیں، ارشد سے ہونے والے معمولی لڑائی جھگڑے اور اولاد نہ ہونے کا دکھ سب اس سے ڈسکس کرتی تھی۔ میرے دکھ سن کر وہ میری دلجوئی کرتا، مجھے بہت سہارا ملتا اور خوشی ہوتی۔ ہمارے بیچ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ اب عثمان بھی مجھ سے اپنے مسائل بیان کرنے لگا۔ مجھے لگا مجھے عثمان کی عادت ہو گئی ہے، وہ کبھی دیر سے گھر آتا تو میں لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگ جاتی۔ اس کی بائک کا ہارن سن کر میرا چہرہ کھل اٹھتا۔ میں 34 کے بجائے 22 کی لگنے لگ گئی تھی۔ میرے اندر کی لڑکی مکمل طور پر بیدار ہو چکی تھی۔ عثمان مجھ سے کہتا کہ آپ شوخ رنگ کیوں نہیں پہنتی؟ جب دیکھتا ہوں آپ نے بوڑھیوں والے پھیکے رنگ پہنے ہوتے ہیں۔ آج بازار چلیں، میں آپ کو اپنی پسند کے رنگین لباس منتخب کر کے دیتا ہوں۔ ایک شب عثمان نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن میری عمر کے حساب سے یہ رنگ میرے لیے مناسب ہیں۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا کہ آپ کی عمر، ارے آپ کی عمر بھی کوئی عمر ہے؟ 34 سال کوئی عمر ہوتی ہے؟ آپ تو لگتی بھی نہیں 34 کی، میرے جتنی لگتی ہیں۔ عثمان نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ اتنا مت سوچیں، میں شاپنگ اپنے پیسوں سے کرواؤں گا۔ عثمان کو لگا میں خرچے سے ڈر رہی ہوں۔ خیر میں تیار ہو گئی اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ میں پہلے ارشد سے اجازت لے لوں۔ میں نے ارشد سے اجازت مانگی۔ ارشد نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ عثمان تو تمہارے بیٹے جیسا ہے، ان کی یہ بات پتہ نہیں کیوں مجھے اچھی نہیں لگی۔ ارے ایسا کرو، رمشا کو بھی ساتھ لے جاؤ، ارشد نے کچھ پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے رمشا کو ساتھ لیا، ہم تینوں شاپنگ پر چلے گئے۔ شاپنگ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ عثمان رمشا کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہے، اس کا سارا دھیان مجھ پر ہے۔ وہ مجھے کپڑے دکھاتا اور خود اپنی پسند سے لیتا، لیکن پیسے میں نہیں دیے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی عثمان مجھے شاپنگ پر لے جاتا، کبھی آئس کریم کھلانے۔ وہ اکثر مجھے اپنی بائک پر لے جاتا۔ ارشد کو ہم دونوں جھوٹ بولتے کہ کام سے جا رہے ہیں، کبھی کہتی راشن لانا ہے، کبھی کہتی گھر کے لیے سامان لانا ہے۔ ارشد سادہ سا انسان تھے، مجھ پر اندھا بھروسہ کرتے تھے اور بے انتہا محبت بھی۔ وہ میرے دیوانے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، میں ان کی کم عمر اور خوبصورت بیوی تھی۔ وہ 40 سال کے تھے، اس لحاظ سے میں ان کی لاڈلی تھی۔ اور ایک دن تو عثمان نے بھی کہہ دیا، سچ کہوں تو آپ بہت خوبصورت ہیں، جبکہ چاچو آپ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، آپ کے مقابلے میں کم صورت بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، عثمان نے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ وہ اپنے چاچو کے بجائے میری طرفداری کر رہا تھا۔ میں نے کہا بس جو نصیب میں لکھا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے۔ میں نے اتنا کہا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، کہنے لگا آپ اداس مت ہوں، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میری کیفیت عجیب ہو گئی، میں اس کا ہاتھ چھڑا کر نیچے چلی گئی، اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے، ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا۔ اگلے دن میں شام کی چائے پر نہیں گئی، مجھے عثمان کی باتوں اور اس کی اتنی بے تکلفی نے الجھن میں ڈال دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ اگلی شام عثمان خود میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے نا انم؟ کل سے آپ نظر نہیں آئی، میں نے سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لوں۔ عثمان میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میری دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، کہنے لگا اچھا چلیں میں آپ کو باہر لے کر جاؤں گا، پھر آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر لے گیا اور ہم ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں رش نہیں تھا۔ ہم دونوں سمندر کے
کنارے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اب بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تو میں گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ میں انجان بنی کہنے لگی، میں سب سمجھتا ہوں، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا تھا تو اس دن آپ وہاں سے چلی گئی اور 2 دن خود کو کمرے میں بند رکھا۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کیسے؟ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ میں کیا کروں انم، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مجھے لگتا ہے آپ پر ظلم ہوا ہے۔ میں اداس ہو گئی تھی اور اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ تم بہت اچھے انسان ہو عثمان، تمہیں سب کا احساس ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، سب کا نہیں، مجھے صرف آپ کا احساس ہے۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو میں نے کہا بھلا میرا کیوں احساس ہے؟ میں بھی جان بوجھ کر انجان بنی رہی۔ پتہ نہیں کیوں آج کل تو میں آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میں ارشد سے بیزار ہو گئی۔ اب وہ گھر آتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی اور اب ارشد کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے میرے اس بدلتے ہوئے رویے کی شکایت کی تو میں نے بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اب میرا دل کرتا کہ ارشد سارا دن گھر سے باہر رہیں اور رات کو دیر سے گھر آئیں۔ دوسری طرف میں چاہتی تھی کہ عثمان گھر میں ہی رہے، ہر وقت میری نظروں کے سامنے۔ عثمان اور میں بس رات کا کھانا کھانے کے بعد چھت پر جاتے، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ رمشا اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی، ارشد کھانا کھا کر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے اور رات دیر تک آتے۔ پھر مجھے عثمان پیغام بھیجتا، ہم دونوں سب کی نظروں سے چھپ کر چھت پر چلے جاتے۔ عثمان مجھ سے ہمدردی کرتا، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگ گئی۔ آخر میں آپ کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنا لیتا، مگر میں نے آپ کو تب دیکھا جب آپ میری چاچی بن چکی تھی۔ ایک دن عثمان نے کہا تو میں حیران رہ گئی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بس مجھے لگتا ہے انم کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے افسردگی سے کہا، وہ مجھے باتوں باتوں میں احساس دلاتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور میں یقین کر لیتی۔ وہ صاف صاف تو نہ کہتا، البتہ اشاروں میں ضرور اظہار کرتا۔ یوں وقت گزرتا گیا، اس کی ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے یقین کرتی، اپنا گھر بار، شوہر، بچے سب بھول کر عثمان میں کھو گئی۔ پھر ایک دن مجھ پر ایسا راز کھلا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، سر پر آسمان آ گرا۔ میں اپنی سوتیلی بیٹی رمشا کے کمرے میں اپنا کوئی پرانا جوتا تلاش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہاں کونے میں بہت سارے کاغذ رکھے ہوئے ملے۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے چھپا کر رکھے ہیں۔ میں نے سب کاغذ چیک کیے، میں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میری سانسیں اکھڑتی گئی۔ وہ رمشا کے نام، عثمان کے محبت نامے تھے۔ رمشا کے حسن کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ وہ کبھی اس کی محبت میں بے قرار تھی۔ یہ خط پڑھ کر مجھے دھچکا لگا۔ لکھا تھا، میں تمہاری سوتیلی ماں کو ٹریک کر رہا ہوں، اس عورت کی ہمدردی حاصل کر کے اسے قائل کروں گا کہ میری تم سے شادی کرا دے۔ بڑی بے وقوف عورت ہے۔ میں آہستہ آہستہ تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا کر قائل کر لوں گا کہ وہ ہمیں ملا دے، ورنہ معمولی سا کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی کسی بزنس مین سے کروائے گی جو پیسے والا ہو۔ تم جانتی ہو میں معمولی سی نوکری پر ہوں، چاچو کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کو راضی صرف تمہاری ماں کر سکتی ہے۔ یہ سب پڑھ کر میں نڈھال ہو کر گر گئی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عثمان سے بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کیا ہے۔ اب میں انتقام کی آگ میں جل رہی ہوں۔ میں نے عہد کیا کہ ایسی چال چلوں گی کہ عثمان بھی مجھے مل جائے اور وہ کبھی رمشا سے شادی بھی نہ کر پائے۔ پھر میں نے ایک مکمل پلان اپنے ذہن میں ترتیب دیا، آہستہ آہستہ اس پر عمل شروع کر لیا۔ اب میں ارشد سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی، بلکہ یوں کہیں میں لڑتی نہیں تھی، اس کو موقع دیتی وہ مجھے غصہ کرے۔ میں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی اور پھر معصوم بن جاتی جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میری حرکتوں پر انہیں غصہ آ جاتا اور ان کا بی پی ہائی ہو جاتا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا مگر آج کل کرنے لگے تھے۔
میں حرکتیں ہی ایسی کرتی کہ انہیں مجھ پر غصہ آتا۔ میں جانتی تھی انہیں کیا ناپسند ہے، جان بوجھ کر میں وہی کام کرتی۔ آہستہ آہستہ جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن غصے میں آ کر ان کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ میں نے ارشد کے سامنے رونے دھونے کا ڈرامہ کیا۔ ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اب میں کیا منہ لے کر والدین کے پاس جاؤں گی۔ میں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ارشد اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ ان کے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوئی تھی، یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ان کا گھر بار اچھا چل رہا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دو، غصہ آ گیا تھا، میری طلاق کی نیت نہیں تھی، سب کچھ بھول جاؤ، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا کیسے بھول جاؤں، یہ طلاق ہے، کوئی عام بات نہیں، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ میں ایک ناجائز رشتے میں آپ کے ساتھ ہوں اب اس گھر میں، لیکن کسی کو پتہ تو نہیں کہ ہماری طلاق ہوئی۔ ارشد نے کہا تو میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا نے تو سن لیا ہے نا جو آپ نے کہا۔ میں نے مذہبی حوالے سے ان کو بلیک میل کیا۔ انتقام کی آگ میں یہ تو بھول ہی گئی کہ میں مذہب کو استعمال کر رہی ہوں، یوں کہہ لیں مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ ارشد سارا دن پریشان رہے، میں روتی رہی کہ اب کیسے واپس جاؤں، والدین کو کیا کہوں گی کہ طلاق کا دھبا لے کر اس عمر میں گھر بیٹھ گئی۔ اس طرح سے رمشا کی اور مصباح کی بھی شادی ہونا مشکل ہے، آپ کو تیسری شادی کرنی پڑے گی، پتہ نہیں وہ عورت کیسی ہو اور زمانہ بھی آپ پر ہنسے گا۔ میں نے ہر حوالے سے ان کو ڈرانا چاہا، اس مسئلے کا آخر کوئی تو حل ہوگا۔ وہ پریشان ہو کر بولے اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یوں کہ آپ میرا نکاح کسی اور آدمی سے کر دیں جو مجھ سے نکاح کرے پھر مجھے طلاق دے دے، اس طرح یہ حلالہ ہو جائے گا، میں شرعی طور پر آپ کی زندگی میں آ جاؤں گی۔ ارشد سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، مگر اس بات کا ذکر وہ کسی سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے گھر والوں میں سے آخر کون آدمی ہو سکتا ہے جو ہمارا بھرم رکھے؟ اب ہم سوچنے لگے، بڑے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں، طلاق کی باری آتی ہے تو طلاق نہیں دیتے۔ ہم دونوں کو بھروسے والا انسان ہی منتخب کرنا تھا تاکہ وہ ہماری بات کا انکار نہ کر سکے۔ میں نے پھر ارشد کو ایک انوکھا حل پیش کیا۔ ارشد آپ کا بھتیجا ہے نا عثمان، وہ ایسا شخص ہے جو آپ کی بات مانے گا، آپ کا راز بھی رکھے گا اور مجھے آرام سے چھوڑ دے گا، کیونکہ میں اس کے چاچو کی سابقہ بیوی ہوں، اسی لیے وہ مجھے احترام کی نظر سے بھی دیکھے گا۔ میں نے تو ارشد کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کہنے لگے واقعی تم نے بالکل صحیح بات کی ہے، ایک عثمان ہی اس لائق ہے جو اس راز کو راز رکھے گا اور انکار نہیں کرے گا، تمہیں آسانی سے طلاق بھی دے دے گا۔ میں خود عثمان سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کا فون آیا تو اسے سارا قصہ سنا دیا۔ عثمان ہکا بکا ہم دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ عثمان اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں پریشانی سے مر جاؤں گا، مجھے میں ہمت نہیں کہ میں دنیا کو فیس کروں۔ ارشد نے عثمان کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد عثمان راضی ہو گیا۔ اس کے پاس جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ اپنے چاچو کے احسانات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا۔ لیکن میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، یہی سوچ رہا ہے کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ رمشا سے کبھی نکاح نہیں کر پائے گا، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن بڑی رازداری سے میرا اور عثمان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے دوسرے دن میں ارشد کے پاس گئی، اس سے کہا آپ کا بھتیجا تو بہت بدتمیز ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے دل تھام لیا اور دھڑام سے نیچے گر گئے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں صرف عثمان کو ان کی نگاہوں میں گرانا چاہتی تھی۔ ہسپتال لے جاتے، وہ پتہ نہیں کب اس دنیا سے چل بسے۔ مجھے دکھ تو ہوا مگر پھر اطمینان بھی کہ چلو جان چھوٹ گئی، اب میں اپنے عثمان ہی کی بیوی بن کر رہوں گی۔ اگلا جذباتی حملہ مجھے عثمان پر کرنا تھا۔ میں عثمان کے پاس گئی اور اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی، دیکھو عثمان، مجھے طلاق مت دینا،
اب میں کہاں جاؤں گی؟ تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میرا کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ تم ہی نے تو کہا تھا اگر پہلے مل جاتی تو مجھے اپنا لیتے۔ اب میں مل گئی ہوں، تمہاری بیوی بن چکی ہوں، مجھے چھوڑ دو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری بات سن کر عثمان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسے اپنی بات سے مکرنا مشکل لگ رہا تھا۔ دیکھو، ہم دونوں اور رمشا اور مصباح اس گھر میں رہیں گے، تم اس گھر کے مالک بن جاؤ گے۔ سوچو، اتنا بڑا گھر تمہارا ہوگا، تم اس جائیداد کے مالک بن جاؤ گے جب تک میرا بڑا بیٹا نہیں ہو جاتا۔ ہم دونوں رمشا اور مصباح کی جلد شادی کر دیں گے، اپنے گھر چلی جائیں گی، پھر علی کو بہلا پھسلا کر اس کی ساری جائیداد بھی لے لیں گے، تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں نے پیسے کا لالچ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پھر میرے جذباتی باتوں کا اثر ہو گیا۔ اب میں نے ایک اور چال چلی، رمشا کو عثمان کی نظروں میں جتنا گرا سکتی تھی میں نے گرا دیا۔ اسے بتا دیا کہ رمشا لڑکوں سے فون پہ بات کرتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اسے رمشا سے نفرت ہو گئی۔ اس نے میری باتوں میں آ کر رمشا کی شادی کروا دی، محلے کے ہی کسی لڑکے سے۔ رمشا اب ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ میں نے اس کی واپسی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس کو قابو کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ عثمان میرے حسن کا واقعی اسیر ہو گیا تھا، زمانے کی ہوا مجھے لگی ہی نہیں تھی۔ آج میں کامیاب ہو گئی، میں نے جو چاہا پا لیا، مگر دل میں ایک ڈر سا رہتا ہے کہ کبھی عثمان کو میری اصلیت معلوم ہو گئی تو، جیسا کہ اس کو میری اصلیت کا معلوم ہوا تو میں کہاں جاؤں گی اور کیا کروں گی؟ بس ایک ہی بے چینی ہے جو مجھے سکون سے مکمل ہنسنے بھی نہیں دیتی۔ میری خوشیاں تو آج مکمل ہیں مگر میں دن بدن کھوکھلی ہو رہی ہوں۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔